بہت غضب کی کہانی۔ السلام علیکم ناظرین، میرا نام اظہر ہے، میری عمر 19 سال ہے، میں کالج میں پڑھتا ہوں اور FSC کر رہا ہوں۔ میرے ابو نے کہا تھا کہ تم بڑے ہو کر ڈاکٹر بننا۔ میرے ابو دوستو اس دنیا میں نہیں رہے تھے، مگر ان کے خواب کی تکمیل کرنے کے لیے دن رات محنت کر رہا تھا اور پڑھائی کر رہا تھا۔ میری فیملی میں ٹوٹل 4 افراد ہیں، میرے امی، میری ایک سسٹر، میں اور دادا جان۔ دادا جان کی عمر تقریباً 60 سال کے قریب ہے، وہ ابھی تک کافی فٹ نظر آتے ہیں۔ امی کی عمر تقریباً 40 سال ہے اور امی کا نام رقیہ ہے۔ میں شروع سے دیکھتا رہا تھا کہ ابو کی وفات کے بعد امی کافی اکیلا رہتی تھی اور ہم سے کوئی بات چیت نہیں کرتی تھیں۔ دادا جی بھی امی سے کافی خفا تھے کیونکہ امی دادا جان سے بھی بات نہیں کرتی تھیں۔ میں بھی جب گھر میں داخل ہوتا تو میں اپنا منہ بنا کر رکھتی اور مجھے کھانا وغیرہ دے کر اپنے کمرے میں چلی جاتی ہیں اور سو جاتی۔ میری بہن میٹرک میں پڑھ رہی تھی اور میرے سے تقریباً 4 سال چھوٹی تھی۔ میری بہن کا نام ربی ہے، سمجھ آئے۔ میری سسٹر اب بھی صبح اٹھ کر اسکول جاتی تھی اور تقریباً 3 بجے واپس آتی تھی۔ میں صبح 10 بجے کالج جاتا تھا اور تقریباً 12 بجے واپس آ جاتا تھا۔ واپس آ کر میں تھوڑی دیر پڑھائی کرتا اور سو جاتا تھا۔ امی مجھے کھانا بنا کر دیتی اور میں کھانا کھا کر اپنے کمرے میں چلا جاتا۔ ایک دن میں کالج سے واپس آیا تو امی اور دادا جان دونوں گھر پر تھے۔ امی کے کمرے سے عجیب سی طرح کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں جب گھر میں داخل ہوا تو گھر والا دروازہ ہلکا سا پش کیا ہوا تھا۔ میں نے دروازہ کھول کر آگے کنڈی لگائی اور اندر داخل ہو گیا۔ امی کے کمرے سے عجیب طرح کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میرے دادا جان کا کمرہ اوپر تھا اور ہم تینوں نیچے رہتے تھے۔ میں سیدھا امی کے کمرے میں گیا تو امی کے کمرے کا دروازہ لگا ہوا تھا، دروازے میں ہلکا سا سوراخ تھا۔ میں نے جب اندر دیکھا تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ امی غیر فطرتی عمل کر رہی تھیں اور خود کے ساتھ ہی خود کو میں یہ دیکھ کر کافی شرمندہ ہوا اور مجھے اپنی ماں پر بہت غصہ آنے لگا۔ میں اپنے کمرے میں آ گیا اور سوچنے لگا کہ کس طرح امی کی انتہائی مٹاؤں۔ شام کے وقت ہم تینوں کھانا کھا رہے تھے تو میں امی کی طرف سے گھور کر دیکھ رہا تھا۔ امی کو یہ آئیڈیا نہیں تھا کہ میرے اصل بیٹے نے یہ سب کچھ دیکھ لیا ہے۔ سب کھانا کھا کر اپنے اپنے کمرے میں چلے گئے تو میں سیدھا امی کے کمرے میں گیا اور امی کو کہنے لگا، امی میرے رات والی حرکت کرتے ہوئے آپ کو دیکھ لیا ہے، آپ کے لیے یہ حرکت سب نہیں دیتی اور آپ کو شرم کرتی ہے۔ ایک شادی شدہ اور 40 سال کی خاتون ہو اور آپ نماز وغیرہ بھی پڑھتی ہو تو اس طرح کے کاموں سے آپ کو کیا ملتا ہے؟ امی میرے آگے رونے لگی تھی اور کہنے لگی تھی، تمہارے ابا کی وفات کے بعد میں کافی اکیلی پڑ گئی تھی تو کوئی مجھے سہارا دینے والا بھی نہیں اور میں گھر سے باہر جا کر گناہ بھی نہیں کر سکتی کیونکہ یہ گناہ ہے۔ اور میں اس طرح اپنے آپ کو میں امی کی ساری بات سن کر مکمل ہو گیا تھا کیونکہ اس میں امی کا کوئی قصور نہیں تھا۔ امی کی بھی کچھ زندگی تھی اور امی نے مجھے کہا کہ تم رات کے وقت میرے کمرے میں تھوڑی دیر جایا کرو اور میرے سے باتیں وغیرہ کر لیا کرو۔ میں امی کی بات مان گیا تھا۔ اب میں ڈیلی شام کو امی کے کمرے میں چلا جاتا اور امی سے باتیں وغیرہ کر لیا کرتا تھا۔ اس طرح امی کا دل لگا رہتا تھا۔ ایک رات میں سو گیا، دوبارہ مجھ میں آنکھ کھلی، امی کا کمرہ کھلا ہوا تھا اور دادا جی امی کے کمرے میں ہی کھانس رہے تھے۔ میں نے دروازہ کھولا اور سیدھا امی کے کمرے میں چلا گیا۔ جب میں امی کے کمرے میں داخل ہوا تو یہ دیکھ کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ امی دادا جی کے ساتھ مجھے امی کی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ امی نماز بھی پڑھتی تھی اور یہ برے کاموں میں بھی پڑی ہوئی تھی۔ مجھے کافی شرمندگی ہونے لگی۔ میرا دل کیا کہ میں اپنا گھر چھوڑ کر باہر چلا جاؤں۔ خیر جوتوں کر کے شام ہوئی تو میں پھر امی کے کمرے میں گیا اور ایک تھپڑ امی کے منہ پر رسید کیا اور دادا جی کو بھی کافی باتیں سنائی اور میں نے ایک آدمی کو ڈھونڈ کر امی کی اس آدمی سے شادی کروا لی۔ اب ہم سے کافی محبت کرتا ہے اور وہ کافی امیر آدمی ہے جس نے مجھے ڈاکٹر بنایا اور ڈاکٹر بننے کے بعد میں نے کافی دولت کمائی تھی اور میرا استیلا باپ ہم پر جان دیتا تھا۔ یہ سب میں نے اپنی امی کی خوشی کے لیے کیا تھا مگر امی کی غلط ماضی کا مجھ سے آج بھی دکھ ہے۔ اللہ سب کی ماؤں کی عزت سلامت رکھے۔ ناظرین اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو پلیز ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک اور ضرور سبسکرائب کریں۔